لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. محترم معزز عزیز دوست، یہ مہینہ شوال کا مہینہ عظمت والا، حج کی تیاری والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے وہ بندے جن کی حج کی تیاری ہو رہی ہے اور جن کا نام حج کی قرآن دازی میں منتخب ہوا ہے، خواہ وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین، وہ سب قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی زندگی کا ایک آخری عبادت کا مرحلہ جو حج کی شکل میں ہے، جس کو ادا کرنے کا اللہ موقع عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ عظیم عبادت اپنے سارے مسلمانوں پر اور مسلمانوں میں ان پر جو اللہ کا گھر جا سکتے ہیں، بیت اللہ کا سفر کر سکتے ہیں اور حج ادا کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ اور جو حج کریں گے وہ نفلی حج کہلاتا ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ہر مالدار پر حج کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنی یہ خاص عبادت کو ایک خاص جگہ میں، خاص اوقات میں، مخصوص لباس کے ساتھ، مخصوص طریقوں میں ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حج ایک ہی جگہ ادا نہیں کیا جاتا، حج کے ایام ہیں اور حج کے ارکان ہیں۔ حج کے ارکان کو کون سے دن، کون سا رکن کس جگہ پر ادا کیا جائے گا، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں، حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج پوری حج کی تاریخ اور پورا حج کا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہر مسلمان اور خاص طور پر عازمین حج، حج کو جانے والے، عازمات حج، حج کو جانے والی ماں بہنیں حج کرنا سیکھیں۔ حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سے دن سے، کون سی تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، کون سی تاریخ تک حج کے اعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز سیکھنا پڑتا ہے، نماز سیکھے بغیر ادا نہیں کر سکتے۔ سیکھے بغیر کیا پڑھیں گے نماز؟ صرف کھڑا ہونا،
رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، اس کا نام نماز نہیں ہے۔ نماز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں ہے تو کھڑے ہونے پر کیا پڑھنا چاہیے؟ فرض نماز ہے تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد کی 2 رکعتیں کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، رکوع کس کو کہتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، رکوع سے اٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں، اور اس کھڑے ہونے پر کیا پڑھتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے، سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے اور کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان چھوٹی سی دعا ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اور پھر دونوں سجدے کرنا پڑتا ہے، رکوع کرنا پڑتا ہے، یہ سب فرض ہے۔ اور کون سا عمل نماز میں فرض ہے، کون سا عمل نماز میں واجب ہے، کون سا عمل نماز میں سنت کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے۔ سیکھے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اگر سیکھے بغیر نماز پڑھ، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، نماز ہو جاتی آپ کی، لیکن آپ سے تنہا نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھیں گے آپ نماز میں؟ سورتیں یاد نہیں ہیں، التحیات یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے درود ابراہیم یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے، اور تشہد کس کو کہتے ہیں، التحیات یاد نہیں ہے، تو نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے امام کے پیچھے پڑھتے رہے نماز ہو جائے گی۔ آپ چاہے کچھ پڑھو امام کے پیچھے، چاہے کچھ مت پڑھو امام کے پیچھے، آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن ہم کو خود غور کرنا چاہیے، ہماری اتنی عمریں ہو گئی ہے، ہماری نماز درست ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کریم ہم کو پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ نماز میں خاص طور پر 10 سورتیں الم ترا سے لے کر من الجنۃ والناس تک، سورہ ناس تک، یہ 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس کو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے اور تجوید کے ساتھ یاد ہونا چاہیے۔ تجوید یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، ہماری عمریں گزر رہی ہیں، لیکن علم ترا سے لے کر من الجنۃ والناس سورہ ناس تک کی صورتیں بھی صحیح یاد نہیں ہیں، تو ہم کو بڑا ناز ہے، ہم نماز پڑھ کے آئے، سنتیں پڑھ رہے ہیں، سنتوں میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ ضم سورہ پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ اگر نماز میں کوئی شخص ضم سورہ نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ رہے کہ رکوع کر لیا، اس کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ کبھی غفلت میں ایسا ہوتا ہے سورہ ضم سورہ پڑھ لیا لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسے موٹے موٹے مسائل تک ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو الغرض ہر چیز سیکھنا ہوتا ہے، سیکھے بغیر ادا نہیں کر سکتے، خاص طور پر عبادات۔ آدمی دنیاوی معاملات میں ہر چیز کو سیکھتا ہے، ہر چیز کو سیکھتا ہے۔ پلمبر ہے، پلمبر اپنا کام سیکھتا ہے، مزدور آدمی ہے، میستری ہے، ستاری ہے، اپنا کام سیکھتا ہے، سیکھے بغیر وہ میستری نہیں بن سکتا، ستاری نہیں بن سکتا، پلمبر نہیں بن سکتا، درزی ہے، وہ درزی کا کام سیکھے بغیر درزی ٹیلر نہیں بن سکتا۔ جب دنیا کا کوئی کام سیکھے بغیر نہیں ہوتا ہے تو یہ دین کا کام اور عبادتیں سیکھے بغیر کیسے ادا ہوں؟ اور ہم بہت دھڑے سے اور بہت فخر زعم سے ہم اپنے آپ میں یہ محسوس کرتے ہیں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، نماز پڑھ کر آ رہے ہیں، اللہ اچھا رکھے، اللہ نماز قبول فرمائے سب کی۔ لیکن یہ بھی جائزہ لے لو میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے، میں نماز سیکھا یا نہیں سیکھا، اس کا تو جائزہ لے لو، اس کا جائزہ لے لو۔ آپ ٹیلر نہیں ہیں، آپ کپڑے سینا نہیں سیکھے، ایک بورڈ لگا دیے آپ، کیا آپ کے پاس کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا، یہ جوتے کھانے کی نوبت ہے۔ آپ کو میستری کا کام نہیں آتا، آپ کام پکڑ لیے، آپ کام نہیں کر سک رہے، آپ کو جوتے کھانے کی نوبت آ جائے۔ لہٰذا یہ عبادت ہے، عبادت کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھے بغیر کریں گے اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ دنیا کا کام سیکھے بغیر کریں گے تو دنیا والے سزا دیں گے، اور عبادات کو سیکھے بغیر کریں گے تو اللہ سزا دیں گے، اس لیے کہ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا حج کے ایام، تو حج کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ حج کتنے دن ہوگا،
اور کون سے دن کون سا عمل کیا جائے گا اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر حج کے دوران میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے نماز میں غلطی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت پر بیٹھنا ہے، 2 رکعت پر نہیں بیٹھے، سیدھا کھڑے ہو گئے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ حج میں اگر غلطی ہو گئی آپ سے تو وہاں پر دم دینا پڑتا ہے، دم دینا پڑتا ہے۔ دم کا مطلب ایک بکرے کی قربانی دینا پڑتا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ کی طرف سے عبادات میں جب کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، عبادات میں کوئی چیز اگر بڑھ جاتی ہے، بڑھنے کا مطلب 4 رکعت والی نماز ہے، آپ 5 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پر بیٹھے تھے، پھر بھولے سے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آیا 5 رکعت پڑھ کر بیٹھے، آپ کو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ سلام پھیرنے میں تاخیر ہو گئی، تاخیر پر آپ کے اوپر سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو ہے یہ نماز کا دم ہے، جیسے قربانی میں دم ہے، یہ نماز کا دم ہے، سجدے سہو کا ادا کرنا۔ تو میرے عزیز دوستو، حج بہت سے لوگوں کے اوپر فرض ہو گیا، لیکن اب تک لوگ یہ فرض کو ادا نہیں۔ حج فرض ہو گیا، حج کے فرض ہو جانے کے بعد میں حج کی ادائیگی میں آج سستی، کاہلی، غفلت اور دنیا کے معاملات آ رہے ہیں۔ دنیا کے معاملات کو خود آپ میں لا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اور بار بار میں اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں، لوگ پوچھتے بھی ہیں میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور میں بیٹیوں کے لیے پیسہ تیار کر کے رکھتا ہوں، لہٰذا حج کا بھی سیزن آ گیا ہے، میں حج کروں یا اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے واسطے پیسہ جمع کر کے رکھوں؟ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے حج ادا کریں، حج ادا کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ جو پیسے جمع کر کے رکھ رہے ہیں یہ دنیا والوں کے مطالبات ہیں، آپ کے اوپر شادی کرنے کے واسطے پیسے دینا فرض نہیں ہے، جوڑوں کی رقم کا دینا فرض اور واجب نہیں ہے، یہ دنیا کے رسومات ہیں، یہ ظالمانہ رسومات ہیں، اور یہ کافرانہ رسومات ہیں، یہ مشرکوں کا ظلم ہے جو مسلمانوں میں داخل ہو رہا ہے، جس کو مسلمان خاص طور پر لڑکے والے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اس ناپاک، حرام، ظالمانہ یہ ظلم سے بھرے ہوئے عمل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ لہذا حج کرنا اول مرحلے میں فرض ہے، تو حج ادا کرنا۔ حج اللہ یہ عبادت کیوں عطا فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو، کیوں دیے؟ اور حج کرنے والوں کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجیوں کا مقام، حاجیوں کا مرتبہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ حاجی نماز، حاجی حج کرنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک فرض زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ان کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ میرے در پر آیا میں اس کو گناہوں سے دھل دیتا ہوں۔ اللہ گناہوں سے دھلنے آپ کو، ہم کو اپنے در پر بلا رہے ہیں، گناہوں سے پاک کرنے کے واسطے اللہ بلا رہے ہیں۔ جب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کرنے والا، وہ بھی حج کرنے والا کیسا حج کرے؟ اللہ کے لیے حج کرے، ریاکاری نہ پائی جائے، دکھلاوا نہ پایا جائے، شہرت نہ ہو، تشہیر نہ ہو، پھول پہنے نہیں۔ پھول کیوں پہنتے ہیں حج کو جاتے ہو؟ پھول پہنانے کا، پھول پہننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام ضامن مانا جاتا ہے۔ امام ضامن کیا مطلب ہے؟ امام ضامن کی حیثیت کیا ہے؟ امام ضامن مجھ سے زیادہ آپ بڑے بزرگ حضرات جانتے ہیں، امام ضامن سیدھے ہاتھ کو یا بائیں ہاتھ کو ایک لال کپڑے کا ٹکڑا، جس لال کپڑے کے ٹکڑے کے اندر 1 روپے کا سکہ باندھ کر، وہ 1 روپے کے سکے کو اس میں باندھ کر ڈنڈ پہ باندھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے، امام ضامن کے پیچھے اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ ان الفاظ پر غور کریں، امام ضامن، امام ضامن، ان الفاظ پر غور کریں۔ کیا امام ضامن؟ یہ کون سا امام ہے جو ضمانت دے رہا ہے؟ ضامن کے معنی ضمانت دینے والا، امام کے معنی امام۔ 1 روپے کا سکہ، ایک لال کپڑے کا ٹکڑا، جب آپ حرکت کرنے والا آپ کا جسم ہے وہ مردہ چیز ہے۔ روپے کا سکہ بے جان ہے، کپڑے کا ٹکڑا بے جان ہے، بے جان کو آپ اپنا امام مان رہے ہیں،
بے جان کو آپ اپنا ضامن بنا رہے ہیں. کس چیز کا ضامن؟ آپ کی جان کا، مال کا، ایمان کا، عزت کا، آبرو کا محافظ بنا رہے ہیں. اس کو 1 روپے کا سکہ خدا کی قسم شرک ہے، شرک ہے، حرام ہے. اور ایک سوال کرتا ہوں آپ حضرات سے، لمبا سفر کرتے ہیں، حج کے علاوہ بھی لمبے سفر کرتے ہیں، امام ضامن بنا جاتا. امام ضامن آپ کی حفاظت نہیں کرتا، آپ امام ضامن کی حفاظت کرتے ہیں. 10 مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، ہے پٹا گر گیا، یہ پٹا ہے گر گیا، پٹا ہے گر گیا، آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں، وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. چھوڑو یہ شرک عمل، چھوڑو یہ شرک عمل کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے حضور میں. اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، اللہ آپ کو حشر بلا رہے ہیں. ہر طرح سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، ہر حادثے سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے، ہر صالحے سے اللہ حفاظت کریں گے. جس جہاز میں حجاج کرام سوار ہوں گے، سنو غور سے، جس جہاز میں حجاج کرام سوار ہوں گے، ان جہازوں کی چوٹیوں کو پکڑ کر فرشتے لے جاتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، فرشتے منزل تک پہنچاتے ہیں. آپ کا امام ضامن نے پہنچاتا ہے. آپ کے امام ضامن کو ٹھوکر مارو، امام ضامن کو رون دو تلواروں کے نیچے. امام ضامن کفریانہ، شرکانہ، مشرکانہ عمل ہے. اللہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ میزبان ہے حاجی کے، اللہ کا مہمان حاجی ہے. حاجیوں کو کہا جائے گا ضیوف الرحمان. اللہ اکبر، ضیوف الرحمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان. تو رحمان کے مہمان، رحمان میزبان، حاجی مہمان. اللہ اکبر. آپ کے گھر کو، ہمارے گھر کو کوئی مہمان آتا ہے، ہم راج برابر اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے. جتنی ہماری حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کا احترام، اکرام، ضیافت، کھانا پلانا اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. وہ اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے. وہ حاجیوں کا میزبان ہے، حاجیوں کا میزبان ہے. آج امام ضامن کے بے جان مردے ٹکڑوں کو بن کر، مردے ہیں وہ، 1 روپیہ کا سکہ مردہ ہے، لال کپڑے کا ٹکڑا مردہ ہے. مردہ تمہاری حفاظت کرے گا، مردہ حفاظت کرے گا. بے کو نکال کر رون دو پیروں کے نیچے اور تلبیہ پڑھتا ہے حاجی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. الفاظ پر غور کرو، لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، میں بار حاضر ہوں. کس کے حضور میں؟ اے اللہ آپ کے حضور میں حاضر ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حاجیوں کا ترانہ ہے، یہ حاجیوں کا ترانہ ہے. حاجی اپنے اس ترانے میں، حاجی اپنے اس ترانے میں اللہ کی ذات کو 2 مرتبہ اس طریقے سے بیان کرنا، لا شریک لک، لا شریک لک. اے اللہ آپ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا حج کیسے کیا جائے؟ مکمل اخلاص کے ساتھ، زہد کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پوری ریاضتوں کے ساتھ. صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. یہ ہمارا ہر دن کا عمل. 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک 5 دن ایام حج ہے، 5 دن ایام حج ہے. ان ایام حج کے شروع ہونے سے پہلے، ایام حج میں، ایام حج کے بعد ہمارے دل میں راج برابر یہ خیال لائے، اب میں حاجی ہو گیا، اب میں حاجی ہو گیا. تیرا حاجی ہونا ختم ہو گیا. جیسے خیال آیا تیرا حج ختم ہو گیا. الہیت، خلوص نیت ختم ہو گئی. تیرے دل میں ابھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرا، خود اپنے دل میں خیال آیا. خود اپنے دل میں خیال آنے پر بھی وہ حج کا سارا اجر، وہ حج ختم ہو گیا. تو حج کیسے کریں؟ پھول نہ پہنے، پھول پہنانے والوں سے سوال ہے، کیوں پھول پہنا گیا؟ کہ آپ کا خاندانی فرد حج کو جا رہا ہے، ابا جان حج کو جاؤ، تو ابا جان کی مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے کیا؟ آپ پھول پہناؤ. اور پھول پہننے والے بڑے مزے سے ہاتھ پہ ہاتھ، بہن پہنانی، بیوی پہنانی، باپ پہنانی، باپ پہنانا، خاندان والے سسرے سب پہنا رہے ہیں. کس پر پوتے پر پہنا رہے ہیں؟
کس بلبوتے پر؟ جبکہ آپ کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال نہیں ہے. حج کو جا رہے ہیں، حج کے ایام کے بعد ارکان حج ادا کرنے کے بعد خاتم النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے پر حج کو جانے والے سراپا گناہگار ہیں. آنکھ ناپاک ہے، آنکھ گناہ کرتے کرتے گناہگار بھی ہو گئی، آنکھ ناپاک ہو گئی. قدم گناہ کرتے کرتے ناپاک ہو گئے اور گناہگار ہے. سارا جسم گناہگار ہے، دل گناہگار ہے، ناپاک ہے. آنکھ گناہگار ہے، ناپاک ہے. ایک ایک عضو جسم کا ایک ایک بال ناپاک ہے. خدا کی قسم اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ. اس کے باوجود اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال کر گناہوں سے دھلنے کے لیے بلا رہے ہیں. لیکن بے شرمی، بے غیرتی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک عمل کے ساتھ بغاوت اتنی ہے. روز مبارک پر حاضری کا موقع مل رہا ہے، کلین چٹ ہے، کلین شو ہے. شرم آنا چاہیے. کہاں جا رہے ہیں؟ روز مبارک پر، روز مبارک پر. یہاں حاجی کھڑا ہے، یہ مصلی تک درمیان میں راستہ ہے حاجیوں کے گزرنے کا. وہ مصلی سے میرے نبی کے روزے کی دیوار ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے. یہاں تک بلا لیے اللہ، جبکہ ہماری حیثیت نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی اللہ کے نبی کے قریب یہاں تک جانے کی. اور پھر اللہ کے نبی خدا کی قسم وہ حیات ہیں، ہماری حرکت کو سن رہے ہیں، ہماری زبانوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان اقدس میں سلام درود پڑھا جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کا سلام قبول کریں گے اللہ کے نبی، اس کا سلام مردود ہو جائے گا اللہ بھی جانتے ہیں. لوٹا دیا جائے گا، منہ پر مار دیا جائے گا. جس کی نماز صحیح نہیں اس کی نماز کو اسی کے منہ پر مار دیا جائے گا. جس کے سلام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت اور تقدس نہ ہو، اللہ جانے، اللہ کے نبی جانے وہ کلین شو، کلین چہرہ. خدا کی قسم کیوں داڑیاں کاٹتے ہو؟ کیوں داڑیاں کاٹتے ہو؟ سوال ہے. یہ سوال تو آج میں کر رہا ہوں. خدا کی قسم ممکن ہے، اللہ ممکن نہیں، انشاءاللہ یقین اللہ سوال کریں گے. میرے نبی کی سنت کو کیوں چھوڑا مسلمان ہوتے ہوئے؟ میرے نبی کا امتی ہوتے ہوئے میرے نبی کی عظیم سنت کو کیوں چھوڑ کر آیا؟ دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن، دھتکار لیے جائیں گے جیسے جام کوثر پینے سے دھتکار لیے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سراج منیرہ، قمر منیرہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو قمر منیرہ کہا گیا، سراج منیرہ کہا گیا ہے. سورج چاند ستاروں سے زیادہ چمکتا دمکتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، چہرے مبارک ہوگا. آفتاب پہتاب سے زیادہ جمال حسن جمال کو لیا ہوا ہوگا. خدا کی قسم آپ داڑیاں چھوڑ دو، اللہ کے نبی کے حسن جمال کا حصہ ملے گا ہمارے چہروں کا. نفرت ہے، یہود نصارہ سے محبت ہے، کفار مشرکین جہنمیوں سے محبت ہے، جہنمیوں کے اخلاق سے محبت ہے، جہنمیوں کی تباہ کرنے والی، برباد کرنے والی، ایمان کو کھوکھلا کرنے والی ان کی تہذیب سے محبت ہے، جہنمیوں کی تہذیب سے محبت ہے. جنت میں لے جانے والی تہذیب سے نفرت ہے. اللہ جنت میں نہیں ڈالیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا. البرس اور سنو، حج کے تعلق، حج کے ایام چل رہے ہیں، بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں. عزیز دوستو، صاف ستھرے شفاف پاک مال سے حج کیا جائے. سود کا مال نہ ہو، رشوت کا مال نہ ہو، کسی کا مال غصب کیا ہوا نہ ہو، بہنوں کا ترکہ دبایا ہوا نہ ہو. بہنوں کا ترکہ دینا ہے، وعدہ کر لو میری بہن بڑی ہے تو بولو آپا جان پیپر لکھ کر دیتا ہوں، میں آیا تو دے دوں گا، مر گیا تو بیوی کو بیٹوں کو وصیت کرو میری بہن کو میں اتنا ترکہ باقی ہوں دے دو، خرچ کر دے دو. اگر وصیت کرے بغیر اپنے بہنوں کے ترکے کو دبا کر غصب کر کے ان پیسوں سے حج کو جا رہا ہے، اللہ تو قبول کرنا یہ تو دور کی بات ہے. بہن یہ کہے گی جارا ماٹی ملا میرے حق کو دبا کر.
یہ ماٹی گرا، یہ ظالم، یہ مزدور، یہ کمبخت اپنے بیوی بچوں کو خوش کر کے میرے دل کو تڑپا کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور یقیناً خدا کی قسم یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہے، بندوں کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ کے حق ادا کرنے میں داخل ہو جائے، اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف کریں گے۔ بندوں کا حق ادا اگر نہیں ہوا، اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ بہنوں کے حق کو دبا کر رشوت کے مال سے، سود کے مال سے، غصب کے مال سے، کسی بھی طرح سے غصب کیا، علم غلم کر کے مال جمع کیا، اب کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بڑے پاک ہو گئے، پوتر ہو گئے، کفن کی 2 چادریں پہن لیے، ڈر نہیں آیا دل میں؟ وہ احرام کی 2 چادریں کفن کی چادریں ہیں، موت کھیل رہی ہے سامنے، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، حج کرنے سے پہلے مرے گا یا حج کے بعد مرے گا، طواف کے دوران مرے گا یا سعی کے دوران مرے گا، یا کب مرے گا، عرفات میں مرے گا، مینا میں مرے گا، مزدلفہ میں مرے گا، کہاں مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حج کی 2 چادریں احرام کی ہے، حقیقت میں وہ کفن کی 2 چادریں ہیں، اگر مر گیا تو اسی چادروں میں کفن دیا جائے گا۔ ڈر نہیں ہے، اب بھی ڈر نہیں آیا اللہ کا، کفن کی چادریں پہننے کے بعد بھی ڈر نہیں آیا، دل اتنے سنگین سخت دل مردہ ہو گئے ہیں۔ بہن کہتی ہے اے اللہ تڑپا تڑپا کر آ رہا ہے، میری غربت اتنی ہے کہ میرے بچوں پر فاقے گزر رہے ہیں، اے اللہ یہ عالیشان بلڈنگ میں ہے، بڑے عالیشان کار میں ہے، میرا باپ کمال ہے، میرا باپ کمال ہے، اس کی کمائی کا مال نہیں ہے، اے اللہ میرے باپ کے مال کو دبا کر، ہم بہنوں کو نہ دے کر، ترکے سے محروم کر کے آج حج کا ترانہ پڑھتے ہوئے اے اللہ یہ آ رہا ہے، لبیک لبیک لبیک، یہاں رہی مطاف میں کھڑے تھا، عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھنے کا ہے، جب طواف شروع ہوتا ہے عمرے کا تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے۔ عمرے میں حج کا طواف، حج کا تلبیہ ہے، جب تک پہلے دن 10ویں تاریخ کو ایک بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اس کو کنکری مارنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھا جائے گا، جیسے ہی کنکری مارنا شروع کرتے ہیں تلبیہ بند کر دیا جائے گا۔ کہاں ہے آپ؟ جمرات میں ہیں، عمرے کے ٹائم پر کہاں ہیں آپ؟ تلبیہ پڑھتے ہوئے مطاف میں ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ مطاف ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ مطاف ہے، اتنا قریب سے کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک، آسمان سے فرشتہ کہتا ہے لا لبیک لا لبیک، لبیک کے معنی اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور حقیقت میں اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہے، لیکن اللہ کا فرشتہ کہتا ہے، منادی کہتا ہے تو حاضر نہیں ہے، تو حاضر نہیں ہے، تو حاضر ہو کر بھی حاضر نہیں ہے، کیوں؟ یہ جو مال لگا ہے تیرا حج میں یہ تیرا عقل حلال نہیں ہے، حرام پیسہ ہے، لہذا تو حاضر ہو کر بھی حاضر نہیں ہے۔ عقل حرام سے اپنی حج کی تیاری کر کے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کے احرام باندھ کر حج کی نیت یا احرام کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتا ہے، فرشتہ قبول کرتا ہے۔ ابھی اب یہی ہے، حلال پیسہ ہے، حرام پیسے سے بچو، حرام پیسے سے بچو، مال غصب مت کرو کسی کا۔ یہ حج کے ایام ہے عزیز دوستو، 1-2 منٹ باقی ہے، یہ 2 منٹ میں میں حالات پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو آج ملک میں حالات ہے، سارا مسلمان اس وقت ایک ایشو، ایک موضوع ایسا ہے، اب اس وقت آپ حضرات بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک دھکے میں یہ ظالم حکومت ہمارے مذہب کے خلاف جتنی ایشوز لائی ہے اس کو پارلیمنٹ میں بل بنا کر پاس کر لیے، 3 طلاق کا مسئلہ آیا پاس کر لیے، 73 کشمیر کا مسئلہ آیا پاس کر لیے، حجاب کا مسئلہ آیا پاس کر لیے، ایسے بہت سے، بابری مسجد کا مسئلہ آیا ختم کر لیے، سب کچھ بنا لیے، سب کچھ بنا لیے۔ 2014 سے لے کے اب تک جن کی حکومت چل رہی ہے، اب ایک ایشو چل رہا ہے، ہمارے ہندوستان کی اوقاف کی زمین، ہمارے ہندوستان کی اوقاف کی پراپرٹی آج جس پر قبضہ مکمل طور پر کر چکے، بل پاس کر لیے، صدر جمہوریہ کی دستخط بھی دے دیے، صدر جمہوریہ کی۔ ہمارے ملک کی جتنی تنظیمیں ہیں، اعتراض کرنا، ان پر تنقید کرنا یہ موضوع نہیں ہے، یہ دوسرے بات ہے، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت ہندوستان کی ہر تنظیم
حکومت کا مقابلہ کر رہی ہے، ہر تنظیم کر رہی ہے، پھر ساری تنظیمیں مل کر ہندوستان کی بلا تفریق مکاتب فکر، بلا تفریق مکاتب فکر، ہر مکتب فکر کی تنظیم، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے ارکان، آج مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان کی سارے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، آج ان کے ساتھ منسلک ہو کر اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ کورٹ میں مقدمہ گیا اور رمق باقی ہے، انصاف کی رمق باقی ہے، جو فیصلہ آیا ہے کچھ دیر کے واسطے خوش آئند فیصلہ ہے، کچھ دیر کے واسطے حوصلہ کن فیصلہ ہے، حوصلہ کن فیصلہ ہے۔ وہ 3 ججوں نے جو اپنی فراست کو استعمال کرتے ہوئے جو فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلہ سنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن جس وقت بحث چل رہی تھی سپریم کورٹ میں، آرگومنٹ چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے سپریم کورٹ کا پورے ہندوستان کا مانا ہوا جتنے ماہرین ہیں، وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، ان میں سے ایک وکیل کپل سبل، جس نے جج کے اوپر وار پر وار کرتا گیا، یعنی کہ سوال پر سوال کرتا گیا۔ کب کرا یہ سوال؟ آپ تھوڑا سا آپ کے ذہن کو کھولنے اور آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے، اس فکر میں مزید آپ کے اندر تازگی لانے کے واسطے یہ عرض کر رہا ہوں، پورے میں اپنی قوت کے ساتھ اور پورے درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جج نے یہ کہا، سہ رکنی بینچ تھا، سہ رکنی بینچ تھا، یعنی 3 جج والا بینچ تھا، اس میں چیف جسٹس نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ اس مسئلے کو، اس اوقاف کی پراپرٹی کے مسئلے کو جو اس وقت سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے، ہم اس مسئلے کو ہر صوبے کی ہائی کورٹ کے حوالے کر دیں گے، ہر صوبے کی ہائی کورٹ کے حوالے کر دیں گے۔ اس کا منطقی یہ حملہ ہے، منطقی حملہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اچھا رکھے اس وکیل کو، کپل سبل کو، بڑا ماہر وکیل ہے، 10 وکیلوں کے اوپر مشتمل ہے۔ حکومت کے وکیل کمزور پڑنے لگے، حکومت کے وکیلوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خدا کی قسم کو دلیل مل بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ ظالمانہ غاصبانہ ان کا حملہ ہے ہماری پراپرٹی پر، لہٰذا ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آئین کا دستور نہیں ہے، کوئی آئین کا پہلو ان کے پاس نہیں ہے۔ کپل سبل اپنی 10 رکنی ٹیم کو لے کر تنہا جب بحث کر رہا تھا، جس وقت چیف جسٹس نے یہ کہا کیا اچھا ہوگا کہ اس مسئلے کو ہر صوبے کے ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا جائے، یہ کہا، بڑا منطقی اس کا حملہ تھا۔ کپل سبل نے کھڑے ہو کر کہا، جج صاحب معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کسی صوبے کے ہائی کورٹ کے حوالے اس مسئلے کو نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا ہمارے اس مقدمے کو تتر بتر کرنا ہے، ہمارے مسئلے سے، ہمارے اس مقدمے میں فیصلہ دینے سے گریز کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ لہذا اس وقت صرف ایک تنظیم کی طرف سے نہیں، تقریباً 75 77 تنظیموں کی طرف سے ایک موضوع کے اوپر مقدمہ دائر ہے، لہذا سپریم کورٹ کا کام یہ بنتا ہے اسی جگہ پر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جواب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی ملا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت جس حالت میں یہ اوقاف کی پراپرٹی ہے اس کو جو کا تو باقی رکھا جائے، اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ وقت آگے بڑھا دیا گیا، کچھ تو ایسے اور سوالات ہیں، وقت ہو رہا ہے، ایسے اور سوالات ہیں انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن آپ حضرات کی ایک سوال کا ایک جواب سنایا، اس سے اپنے دلوں میں حرکت پیدا ہو، اس کے پیچھے تعاقب کرنا ہے۔ یہ ہمارے آبا اور اجداد کی وقف کردہ زمین ہے، جو زمین وقف ہو جاتی ہے وہ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم جیسے اللہ کے اس گھر کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے وقف ہے، یہاں جو زمین وقف ہے وہ اللہ کے واسطے وقف ہے۔ جیسا مسجد کی حفاظت کرنا، مسجد کے تحفظ میں اپنی جان مال ایمان عزت آبرو کو اللہ کے واسطے لگانا، اسی طریقے سے ہندوستان کی 2 لاکھ کروڑ ایکڑ زمین
2 लाख करोड़ एकड़ जमीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये हमारे आबा और अजदाद की वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है, जिसमें आज तुम्हारी नीयतें खराब है, तुम्हारी नजरें खराब है। आज हमारी जमीनों को लेकर हमारे खिलाफ तुम इस्तेमाल करना चाहते हो। और ये भी सुनो, हिंदुस्तान का कानून ये है, हिंदुस्तान का दस्तूर ये है, आईन हिंद ये है, औकाफ की प्रॉपर्टी पर खुद हुकूमत में होते हुए अपनी ताकत के बलबूते पर हाथ नहीं डाल सकते। उनको भी इजाजत नहीं है। आम आदमी तो आम आदमी है, लेकिन एक बात कहकर बात खत्म करता हूँ। आज हुकूमत की तरफ से यह है जिसका ताक़ुब करना और जिसको ललकारना और जिसके खिलाफ मुकदमे में लड़ना हम सब की जिम्मेदारी है। और हमको ये भी सुनने में आ रहा था करीमनगर के आवाम की तरफ से, करीमनगर में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, न स्ट्राइक हो रहा, न प्रोटेस्ट हो रहा, न जलसा हो रहा, न रैली हो रही। क्या करते आप? रैली निकालना मसले का हल है, प्रोटेस्ट करना मसले का हल है। सिर्फ इतना है, हम जिंदा हैं ये बताना चाहते हैं, बस हम जिंदा हैं, बस और कुछ नहीं। ट्रिपल तलाक में देखिए, और एक औरत अपने महरम के बगैर हज हो जा सकती है, बिल पास हो गया, क्या करे? कुछ नहीं करे। ट्रिपल तलाक का मसला आया और खुद मुसलमान बोले वो 3 तलाक दे देने का 3 तलाक बोले रहे हो, 3 तलाक वो क्या नबू क्या करने का? ये मुसलमानों की नादानी और मुसलमानों की दानाई, इससे अल्लाह ताला इतने बेहतराम। सुनो, इंशाअल्लाह जैसे और जगहों पर एहतजाज हुआ, रैली निकाली गई, ताकत बताई गई, और अपना ताकत नहीं अपनी फिक्र को बताया गया, हमारे दर्द और दुख को बताया गया, हमारी तकलीफ को बताया गया। हमको तकलीफ है, हमारी प्रॉपर्टी को आप वसत करना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, लिहाजा हमको तकलीफ है। आप में कोई भी इसके ऊपर वसत हमला नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह मुस्लिम पर्सनला और सारे मुसलमानों की, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों बिला तफरीक मकातिब फिक्र की एक नुमाइंदा जमात तंजीम है, जिनके शाना बशाना हिंदुस्तान की हर तंजीम है और हर फर्द मुसलमान है। लिहाजा हमारे पास भी उनकी हिदायतों के बाद में उनकी तरफ से जो आर्डर आएगा उसके बाद जो लाइमल तय करना है हमारे शहर सरजमीन पर हम तय करेंगे। तंजीमें अलग अलग तौर पर कुछ न करें, बल्कि सबकी मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्लेटफॉर्म है। इससे हमको जो भी करना है, अपनी ताकत का इजहार, अपनी फिक्रों का, अपनी तकालीफ का इजहार इसी प्लेटफॉर्म से हम करेंगे। इंशाअल्लाह आपको उस मौके पर हम आगाह करेंगे क्या करना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।